الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم جناب مفتی شفیع عالم ساحل صاحب، برادرم شکیل احمد راجپوت صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوست، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میں آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے۔ مختلف مکتب فکر کے ہمارے علماء جو مختلف چیزوں سے وابستہ ہیں، بعض ائمہ ہیں ہمارے، بعض ہمارے وہ لوگ ہیں جو مدارس سے وابستہ ہیں، تو وہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ عملی طور پر آپ جن جگہوں پر کام کر رہے ہیں وہاں سے نکلنا اور جماعت اسلامی کے پروگرام میں شرکت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے وقت بھی نکالا اور سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا، یہاں تشریف لائے۔ میں یہاں کوئی تقریر کرنے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ہوں، میں کچھ گزارشات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آپ حضرات کو مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جماعت اسلامی 75 ایئرس 75 سال سے اس ملک میں کام کر رہی ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی سنی ہوں گی پہلے جو بعد میں صاف ہوئی۔ جب آپ قریب ہوئے، آپ نے جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھا تو آپ کو بہت ساری غلط فہمیاں ایسی تھی جو دور ہوئی۔ عمر الدین صاحب مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں جو ادارہ چلتا ہے المعہد العالی، بہت سارے لوگ ایسے آئے جو جماعت اسلامی کو گالی دیتے تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے ڈائریکٹ جماعت اسلامی کو براہ راست پڑھا اور لٹریچر کو بھی پڑھا تو پھر ان کا رویہ بدلا۔ دارالعلوم دیوبند ہو، جدید و قدیم، مظاہر العلوم ہو سہارنپور کا جدید و قدیم، اور ملک کے طول عرض میں اہل سنت والجماعت کے ہمارے ادارے اور جمعیت اہل حدیث کے اور مختلف مکتب فکر کے، الحمدللہ ہمارا وہاں جانا آنا، مختلف مسائل پر گفتگو، تبادلہ خیال، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب امت کا حصہ ہیں اور اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کے دین کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس میں ہم تمام کو مل کر کے کام کرنا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا جو سب سے بڑا کام اس ملک میں ہے وہ اقامت دین کے حوالے سے اتحاد امت کا ہے۔ وہ ملت جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے برپا کی گئی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اس بنیاد پر جو امت برپا ہوئی تھی اس امت کو اس کے منصب تک لایا جائے، یہ بڑا کام ہے جماعت اسلامی کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 75 سال کی پوری میعاد میں جماعت اسلامی ہند کے کسی بھی ذمہ دار کی کوئی تقریر، جماعت اسلامی ہند کے کسی بھی ذمہ دار کا کوئی بیان، کوئی تحریر ایسی نہیں ہے جس میں کسی کے خلاف کوئی بات کہی گئی۔ یہ جماعت اسلامی کی سوچی سمجھی رائے ہے کہ ملک کے طول عرض میں جو بھی مسلمان بستا ہے ہمارا بھائی ہے، جو بھی علماء ہیں وہ قابل قدر علماء ہیں، جو ادارے ملک میں ہیں وہ سب دین اسلام کے قلعے ہیں۔ جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، تو ہم سب ایک ہیں۔ یہ نعرہ ہم نے لگایا جب جماعت قائم ہوئی اور اب تک چلی۔ جنہوں نے جماعت اسلامی کے خلاف کفر کے فتوے لگایا، ہم نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کے خلاف ایک بات آج تک نہیں کی، ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں ہے۔
ہم کو جنہوں نے برا بھلا کہا، ہم کو جنہوں نے مرتد کہا، ہم کو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ان کے خلاف دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ آج بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک کے طول و عرض میں کچھ بھی ہو رہا ہو، ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب اسٹیج سجاتے ہیں تو اس میں امت مسلمہ کے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ ابھی فلسطین کے ایشو پر جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، آپ کو معلوم ہے، ہم پکڑ پکڑ کے علماء کرام کو دلی میں بٹھاتے ہیں۔ ہمارا اسٹیٹمنٹ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، مشترکہ جو بیان ہے، اس میں ہم سب ایک ہوں، اس کے لیے ہماری کوششیں رہتی ہے۔ تو یہ پہلا باب ہے، پہلا عنوان ہے جس کے لیے جماعت اس ملک میں کام کر رہی ہے۔ اب ہم نے ایک کام جو ملک میں گویا کہ اس کی داغ بیل ڈالی ہے، وہ علماء میں کام کی داغ بیل ڈالی۔ پورے ملک کے طول و عرض میں میرے خیال سے کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے، کم و بیش الا ماشاء اللہ، جس میں علماء کرام کی تنظیمیں یا علماء کرام کو اکٹھا کر کے کوئی ایک انجمن بنانے کا رجحان نہ پنپ رہا ہو۔ ہم سارے بڑے اکابرین سے ملتے ہیں، سارے ہی مکتب فکر کے، اور ان کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ ملت کے اندر علماء کی پکڑ الحمدللہ مضبوط ہے۔ آج کے اس دور میں بھی محترم مولانا جو فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس جو مساجد کا معاملہ ہے، اداروں کا معاملہ ہے، اس میں ہمارے علماء ذرا تھوڑا سا اپنی بات آزادانہ نہیں کہہ سکتے، کچھ مسائل ہیں، چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کی اس دور میں ہمارے لوگ جو کہتے ہیں، علماء جو باتیں رکھتے ہیں، اس کو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور علماء کی قدر ہے، ان کا ایک احترام ہے آج کے دور میں بھی، آج کے اس گرے پڑے دور میں بھی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر، ملت کے اندر ایسے علماء تیار ہوں جو امت کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور امت کو اتحاد امت کی طرف لا سکیں، اور امت کے اندر دینی شعور پیدا ہو، اور ان کے اندر، اس ملک کے اندر جو ان کا بڑا کام ہے جس کے لیے وہ برپا کیے گئے ہیں، اس کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے ہم نے علماء کو ترجیحی بنیاد پر یہاں شامل کیا ہے۔ گجرات میں ہمارا نظم بہت اچھا ابھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ پیش قدمی ہو رہی ہے، آپ حضرات شریک ہوئے ہیں تو اس سے حوصلہ مل رہا ہے۔ لیکن آپ حضرات کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اور بھی جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان تک بھی آواز پہنچے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہوں۔ یہ کام جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ کام دین اسلام کا کام ہے، یہ کام آپ اور ہمارا کام ہے، ملت کو متحد کرنے کا کام ہے۔ تو یہاں جو مختلف عناوین کے تحت جو باتیں آئی ہیں وہ غیر معمولی رہی ہیں۔ میں سارے ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی، کہ آپ نے بہت ہی انہماک کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ آپ اس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یعنی میں نام باقاعدہ سب کا لینا تو میرے لیے مشکل ہے، لیکن ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب، میرے خیال سے آپ کی صلاحیتوں سے انشاءاللہ آئندہ بھی فائدہ ہوگا۔ آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے، اگر ان کو موقع ملتا تو یہاں وہ گفتگو کرتے، اسی انداز سے کرتے۔ مولانا عبدالرحمن فلاحی صاحب نے آپ کو توجہ دلائی، اس پر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری صلاحیتیں کیسے بڑھیں۔ سوشل میڈیا کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ ہم اس ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہیں، تو ہمارے علماء کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ برادر اظہر الدین صاحب نے وہ بات کی ہے، اور مولانا مفتی شفیع عالم ساحل صاحب جو جماعت کے پروگراموں میں ہمیشہ شریک ہوتے رہے ہیں، تو آپ کی باتیں بھی بہت گراں قدر رہی ہیں۔ اور عمر عابدین صاحب نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ادارے کے بہت سارے یہاں فارغین بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں احمد آباد کے اندر بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمر عابدین صاحب وغیرہ کام کر رہے ہیں حیدرآباد کے اندر، ہمارے روابط ان سے ہیں، آنا جانا بھی لوگوں کا ہمارے لگا رہتا ہے، یہ کام پورے امت کے اندر مختلف جگہوں پر کہا ہے۔ انہوں نے تو مجھے باقاعدہ بلایا ہے، انشاءاللہ میں وہاں حاضر ہوں گا مزید کچھ گزارشات لے کر کے۔ لیکن میں ان سے یہ بھی بات کی ہے کہ آپ یعنی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تو حیدرآباد ہی میں رہیں گے، اس ادارے ہی میں
وہاں ہر جگہ جانا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن میں نے ان سے گزارش کی کہ ملک میں کم سے کم 4-5 مقامات پر آپ کا اس طرح کا ادارہ قائم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ہمارے علماء کی تربیت، فارغین جو نکلتے ہیں ان کی ذہن سازی یہ بہت ضروری ہے۔ مسلک کا جو تشدد ہے وہ کہیں نہ کہیں آج بھی ہم کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے، تو یہ جو مسلکی تشدد ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کہتا رہا ہوں، ابھی پچھلے کل ہم گجرات کے مختلف علماء اور مدارس میں گئے اور وہاں ہم نے یہ کہا کہ علمی اختلاف ہونا چاہیے اور مسلکی اختلافات ہونا چاہیے، ہوگا۔ آپ کسی بھی مسلک پر ہیں تو سوچ سمجھ کر کے ہیں، لیکن دوسرے مسلک کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا علمی اختلاف ہو، لیکن اختلاف کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے۔ آپ کی گفتگو، آپ کا اسلوب، آپ کا اخلاق و کردار، آپ کا برتاؤ سلوک ایسا ہو کہ آپ علمی اختلاف رکھتے ہوئے بدمزگی نہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کرتے ہوئے، دوسرے مسلک کی شخصیات کا احترام کرتے ہوئے، ہمیں اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ملک کے جو متفق علیہ ایشوز ہیں، کامن ایشوز، اس پر ہمیں اپنا مل جل کر کے کام کرنے کا ایک ماحول پیدا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہم شروع سے کر رہے ہیں یہ کام، اور اللہ کا فضل ہے کہ اب مختلف مکتب فکر سے اپریشیشن مل رہا ہے۔ یہ بات تمہاری صحیح ہے، ہم اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے بارے میں شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، بہت سارے لوگوں نے براہ راست نہیں پڑھا ہوگا۔ جماعت اسلامی مسلک کا نام نہیں ہے، جماعت اسلامی تحریک ہے، جماعت اسلامی مومنٹ ہے۔ جماعت اسلامی میں جو بھی لوگ پورے ملک میں شامل ہیں وہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے وہاں شامل ہیں، یعنی احناف جو جماعت اسلامی میں شامل ہیں وہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے شامل ہیں، وہ حنفی رہتے ہوئے شامل ہیں، ان کے مسلک کو نہیں چھڑایا جائے، اس لیے کہ جماعت مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ جو لوگ جماعت اسلامی میں شافعی ہیں وہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جماعت اسلامی میں شامل ہیں۔ جماعت اسلامی میں جو لوگ اہل حدیث ہیں، شامل ہیں، وہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جماعت اسلامی میں شامل ہیں۔ مالکی اور حنبلی یہاں ہندوستان میں نہیں ہے، نہیں تو میں ان کی بھی مثال دیتا۔ شیعہ جماعت اسلامی میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ان سے فکری اختلاف ہے۔ اتحاد امت کے نام پر ہم اکٹھا تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے جو فکری اختلافات ہیں، جو نظریاتی اختلافات ہیں، اس کی بنیاد پر کوئی شیعہ جماعت اسلامی میں نہیں شامل ہو سکتا۔ یہ سنی تحریک ہے جو جماعت اسلامی کے نام سے ہے، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ سارے لوگ موجود ہیں، اور یہ مثال اسی لیے دیتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے۔ جماعت اسلامی کا جو امیر ہے وہ آل انڈیا جو امیر ہے وہ حنفی ہے، اور جماعت اسلامی کا جو آل انڈیا نائب امیر ہے وہ اہل حدیث ہے، اور جماعت اسلامی کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ شافعی ہے۔ یہ ہے وہ گلدستہ جو جماعت اسلامی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلک، ہمارے پاس مسلک کے اندر جو اختلاف ہے اس کی حیثیت صرف 1% کی ہے، اور وہ بھی فروعی نوعیت کی۔ جو ایمانیات ہیں، جو عقائد ہیں، جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں ہمارے دین اسلام کی، وہ سب متفق علیہ۔ اللہ پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ہندوستان کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف رکھتا ہو۔ ہمارے پاس جس کو بھی آپ دیوبندی کہہ لیجئے، بریلوی کہہ لیجئے، اہل حدیث کہہ لیجئے، سارے لوگوں میں متفق علیہ۔ فروعی اختلافات کیا ہے؟ آمین زور سے کہا جائے کہ دھیرے سے کہا جائے، قرأت خلف الامام کا مسئلہ ہے، پیر بنانے کا مسئلہ ہے، کچھ اس چیز چاہے کہ فروعی چیزیں ہیں جس کے ہونے نہ ہونے سے نفس مسئلہ کے ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ چیز تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ امت کو جان بوجھ کر کے ان چیزوں میں شامل کروایا گیا۔ ہمارے دشمنوں نے یہ کوشش کیا کہ جان بوجھ کر کے لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جائے اور امت کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ تو 1% چیز جس کی فروعی حیثیت ہے اس میں ہماری طبیعتیں لگ کر کے گروہ بندیاں بن گئیں، اور 99% ہماری چیزیں جو متفق علیہ ہیں اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ یہ ہماری امت کا المیہ رہا، تو اس پر ہمیں کون سوچ سکتا ہے؟ ہمارے علماء ہی سوچ سکتے ہیں۔ فکری اختلافات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تو یتیمی کی حالت میں پڑھایا ہے، وہ پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے۔
جب وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھ چکے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کہ شیخ محترم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو چکا، لیکن ان کے دو شاگرد بھی موجود ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی، تو کیا میں ان سے بھی استفادہ کر لوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ استفادہ نہیں پوچھتے ہو، شوق سے جائے، یعنی ایک مسلک کو صاحب مسلک دوسرے مسلک کے بارے میں یہ توسع ہے کہ تم جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو ایسا پڑھایا کہ وہ خود صاحب مسلک ہو گئے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے شاگرد رشید جو باتیں بتائیں اس پر جمے رہنا اور اس کو پکڑ کے رکھنا، اس لیے کہ تم میرے شاگرد رشید ہو، تم نہیں پکڑ کے رکھو گے تو کون پکڑ کے رکھے گا، یہ نہیں سکھایا، بلکہ یہ سکھایا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرو، اور میں تمہارا استاد ہوں، مجھ سے بھی تم اختلاف کر سکتے ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے ڈھیروں مسائل میں اختلاف کیا اور خود وہ صاحب مسلک ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی بھی تربیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کی، یعنی ایک استاد جو صاحب مسلک ہے اپنے شاگرد کو ایسا پڑھاتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے اختلاف کرتا ہے مسائل میں، اجتہادی امور میں، تو ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم خود کتاب و سنت میں بصیرت پیدا کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو اتنا بڑھائیں کہ ہم کچھ امور ایسے ہیں جو آج کے دور میں اجتہادی ہیں، اس پر کچھ دلائل کی بنیاد پر کتاب و سنت کے روح اور اسپرٹ کی روشنی میں ایسے مسائل میں فتوے لیں جو آج قابل عمل ہوں۔ اور اجتہاد کا معاملہ آج بہت نازک ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں اور باتیں آپ سے کرتا۔ آج ہم علماء کرام سے سب سے اہم چیز جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اس تناظر میں کتاب و سنت میں ایسی بصیرت ہمارے علماء کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ان کے اندر مجتہدانہ شان پیدا ہو جائے۔ آج ڈھیروں مسائل ہمارے پاس موجود ہیں، آج کلوننگ کا مسئلہ ہے، آج ہمارے پاس خواتین کے نت نئے مسائل ہیں، آج بہت سارے ایشوز ایسے آ رہے ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے سوشل میڈیا میں، یعنی آپ کو کلچر کا مسئلہ الگ ہے، یعنی فائننس کا مسئلہ الگ ہے، آج حلال و حرام کا مسئلہ الگ ہے آ رہا ہے، اس میں آپ کو ڈائریکٹ کتاب سنت میں کوئی چیز نہیں ملے گی، تو ہمارے علماء کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجتہدانہ شان اپنے اندر پیدا کریں، یہ ضرورت ہے ہمارے پاس۔ تو یہ جو ہمارے پاس آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے اکابر علماء نے دین کو آسان کرنے کے لیے کیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عبقری شخصیت ان کے زمانے میں نہیں موجود، اور آپ یہ سمجھیں کہ امت پر ان کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الاعلیٰ میں، وہاں جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرمائے، آمین ذرا زور سے کہیے، چاہے آپ کسی بھی مسلک کے ہوں۔ بہرحال میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ میرے بعد یہ گھروگا بنا لیں گے، یا اگر قیامت میں اسلام کا مزاج نہیں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رضی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار و اتصال میں مبتلا مت ہو، إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر پریشان ہو تو دوسرے مسلمان کو پریشان ہوتی ہے، مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، یعنی ہماری پوزیشن ایسے ہی ہے، ہم ایک جان دو عالم ہیں، ہماری صورتحال ہندوستان کے اندر نہیں ہے، ہم آفاقی ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارا بھائی ہے، اور ہم تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان تو یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی حرکات و سکنات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں تو یہ بات جانتا ہوں اور اس کو بار بار میں کہتا ہوں، میری تقریریں بھی ہیں یوٹیوب پر، اتحاد امت پر، وہ اس میں نے یہ بات کہی ہے، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین ختم ہو گیا، اب پوری دنیا کے علماء اگر چاہیں تو اس میں ذرہ برابر ملانا چاہے نہیں ملا سکتے، اور ذرہ برابر نکالنا چاہے نہیں نکال سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے اور اس کا فضل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور صحابہ کرام جو تھے اور خلفائے راشدین جو تھے وہ یہاں ہونا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین
المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. یعنی میرے خیال سے شاید گستاخی ہوگی اور آپ کو شاید برا بھی لگ جائے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے کہ بریلوی تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے کہ شیعہ تھے کہ سنی تھے کہ مقلد تھے غیر مقلد تھے؟ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ خلفائے راشدین کیا تھے؟ آپ کہیں گے نہایت بدتمیز آدمی ہو، یہ سارے چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھی ہی نہیں. یاد رکھیے چاروں خلفاء نے دین کو آسان کیا تھا، اور یہ سارے ہمارے علماء ہیں، اور سب سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. گھروں میں بنانے کی اجازت نہیں. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کے اندر کتاب و سنت کی بصیرت پیدا ہو جائے، ڈائریکٹ وہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، احکامات کی محکمات کی متشابہات کو سمجھنے کے لائق ہو جائے، اور اس کے اندر دین کی اسپرٹ آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور احکامات کو کے استنباط کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اس کے اوپر سے تعلیل فراہم ہو جاتی ہے. یہ دونوں لکھتے ہیں، اور اکابر علماء نے لکھا ہے ہمارے یہاں، خود ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ حدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ادھر ابن تیمیہ ہے، ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ، امام غزالی، سب یہاں آپ کو ملے گا کہ یہ جو چیزیں تھیں یہ اصل ہمارے اکابر نے فتوے دیے تھے، ان فتووں کو جمع کر کے ایک مسلک بنا دیا گیا، فائدہ اٹھانے کے لیے، گھروں لگانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو کاؤنٹر سمجھنے کے لیے نہیں. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ میں 2-4-10 مسلمانوں سے بھی بڑھیا ہوں، وہ مومن نہیں ہے. اپنے آپ کو سب سے کاؤنٹر مسلمان سمجھنا چاہیے، اور سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو اپنے سے برتر سمجھنا چاہیے، تو پھر دینداری ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، میں یہی سمجھتا ہوں ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ مسلمان کا ہے، ہم اسلام کے ترجمان بننا چاہیے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو تمہارا نام مسلمان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے شریعت میں بھی، اس سے پہلے بھی. کیوں؟ لیکن رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ ہے تمہارا مشن، جو حج، سورہ حج کے آخر میں کہا گیا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کی ہے، تم کو بھی شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کرنی. لیکن رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بنا کر کے بھیجو. مختلف احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کو قیامت دن برپا کیا جائے. حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قوم کو بھی برپا کیا جائے، اور پوچھا جائے گا، گواہی دلائی جائے گی کہ ان کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی تھے. کہا جو پیغام لے کر کے یہ تمہارے پاس آئے تھے، کیا انہوں نے پہچان لیا تم تک بلا کم و کاس؟ تو سارے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے بارے رہا، انہوں نے پیغام ہم تک پہنچا دیا. ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا جائے، جو سید الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا، نہ ہے قیامت تک ہوگا. ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان ہے جو ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ قوم ہے. تو مسلمان کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی، صحابہ کرام کہیں گے کہ یہ ہمارے آقا ہیں. لیکن ہم جیسے گنہگار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پہچان جائیں گے کہ ہم نے آپ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن قرآن میں آپ کو پڑھا، اور آپ کے حلیے کو، اور آپ کی چیزوں کو آپ کے حدیث مطہرہ میں پڑھا. ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا وہ پیغام جس کو دے کر کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، کیا پہنچا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک؟ کون مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں پہنچایا؟ قرآن، ہر گھر میں قرآن موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے. آج تو سوشل میڈیا کے دور میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہاں تک نہیں پہنچا اللہ رب العزت کا وہ پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا. اب احمد آباد کے غیر مسلمین کو اٹھایا جائے، احمد آباد کے غیر مسلمین کو، بنگلور کے غیر مسلمین کو، حیدرآباد کے غیر مسلمین کو، اور کہا جائے گا کہ سنو، وہ پیغام جو میرے حبیب نے ان کو بتایا، کیا یہ پیغام انہوں نے تم کو بتایا؟ لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. ہم تو گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ پیغام پہنچایا، لیکن کیا احمد آباد کی سراؤنڈنگ کے غیر مسلمین بھی ہمارے بارے میں گواہی دیں گے؟ یہ وہ بڑا پیغام ہے جس کی شاہ تلید علماء کے ہاتھ میں. یاد رکھیے، ہمارا کام صرف ممبر و محراب سے صرف مسلمانوں کو تلقین کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اندر جو کروڑوں کی آبادی جو اللہ تعالیٰ کی دین سے غافل ہے، ان تک اللہ رب العزت کا پیغام کیسے پہنچے، یہ ہماری بڑی ذمہ داریوں میں شامل.
وہ ہستی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں جن سے بہتر اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو یعنی مشرکین کو کافرین کو دین پہنچایا تو آپ کو گالی دی گئی. آپ نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ کو گویا کہ دھکا دیا گیا, آپ کو مارا پیٹا گیا. وہ جس نے کہا جس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا, اس پر پتھروں کی بارش کیوں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ آپ غیر مسلمین جو مشرکین تھے, جو کافرین تھے, ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے گئے. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تربیت یہ خانقاہوں میں بھی ہوتی ہے, تربیت تو تقریروں کے ذریعے بھی ہوتی ہے, قرآن پڑھنے کے ذریعے بھی ہوتی ہے, تربیت مختلف اذکار و وظائف کے ذریعے بھی ہوتی ہے, لیکن تربیت میدان عمل میں بھی ہوتی ہے. جب آپ کسی غیر مسلم کو اللہ کا دین پہنچانے جائیں اور آپ کو مارا اور پیٹا جائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ وہ جو پیغام ہے یہ ہمارے علماء کو پہنچانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمیں اپنی امت کو متحد رکھنا ہے اور امت کے اندر دین کا جامع شعور ڈیولپ کرنا ہے اور امت کو فرض منصبی کے لیے تیار کرنا ہے, اتحاد امت کا کام کرنا ہے. امت کو لیڈ کرتے ہوئے ہمیں جو ہمارا اصل کام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان بندوں تک پہنچے جن تک یہ نہیں پہنچا ہے. یہ کام علماء کا کام ہے. آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم کو قرآن مجید گجراتی میں کیسے پیش کرنا, غیر مسلم بھائیوں کے سباہوں کو ایڈریس کیسے کرنا, ان کے جو کوشچنس آ رہے ہیں اس کو دین اسلام کی رہنمائی میں پیش کیسے کرنا ہے. آج جو بہت سارے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں اس کا اسلامی حل کیسے ہے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم بھاگ نہیں سکتے کہ ہم تو عالم دین تھے اور ہم خطبہ دیتے تھے اور ہم بچوں کو پڑھاتے تھے, ہم کسی غیر مسلم تک نہیں پہنچ سکے. یہ جواب یہاں تو ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا. یہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا ابھرا ہوا کام ہے اس ملک میں. ہم اپنے ہر رکن جماعت کو تیار کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی غیر مسلم بھائی سے رابطہ رکھے اور کم سے کم سال بھر میں 10 آدمیوں تک وہ پہنچے. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, میری جانب سے پہنچا دو چاہے آیت کیوں نہ ہو. حضرت علی دور تھے, آپ نے ان سے کہا یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وفیہا, تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر اللہ کے دین کی طرف آ جائے تو تمہارے لیے دنیا معافیہ سے بہتر ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے من حمر النعام, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, گفتگو بہت ہو سکتی تھی لیکن انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. میں گجرات کبھی آؤں گا تو آپ کے ادارے میں بھی آنے کا پروگرام رہے گا. جماعت اسلامی ہند کے پاس جو کام تقسیم ہے پورے ہندوستان کے مختلف کام ہیں, مسلمانوں کے اندر کام ہے, غیر مسلموں کے اندر کام ہے, ہمارے ڈاکٹرز کے اندر ہے, انجینئرز کے اندر ہے, وکلاء کے اندر ہے, بزنس مین کے اندر ہے, خواتین کے اندر ہے, نوجوانوں کے اندر ہے, طالبات کے اندر ہے. الحمدللہ ایک کمپریہنسو اسٹرگل چل رہا ہے. تو علماء کے اندر بھی جماعت اسلامی کے اندر کام ہے. جہاں میں بہت سارے کام ہیں وہاں جماعت اسلامی کا علماء کا جو چیپٹر ہے وہ ابھی وہ کہ 4-6 مہینے میرے اوپر اس کی ذمہ داری آئی ہے. پورے ہندوستان کے جو اکابر علماء ہیں ان سے ملاقاتیں اور ان کا گویا کی رہنمائیاں اور کیا کہتے ہیں ان کا تبرک یہ حاصل کرنا ہے. اور جماعت اسلامی کے اس مشن میں, جماعت اسلامی اس لیے کہتے ہیں ہم کہ ہم نے ایک جماعت بنائی ہے ورنہ اسلام کے مشن میں, دین اسلام کے غلبے کے مشن میں اس کو آگے بڑھانا ہے اور کام کرنا ہے. میں ایک بات اور کہتے کہتے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس میں اور جو بہت باتیں کہی آئی ہیں اس کا کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے مولانا نے بھی, حضرت مولانا نے بھی اس پر بات کی ہے, لیکن میں ایک رخ دیتا ہوں سوچنے کا. آپ ذرا اس پر سوچیے گا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں کھڑے ہیں وہیں سے آپ شروع کر دیں. میرا ایک رسالہ بھی اس پر ہے, مرکزی مکتبہ سے شائع ہوا ہے, حلال کمائی, اہمیت, آداب اور تقاضے. میں نے اس پر تجارت پر الگ سے چیپٹر بھی لکھا ہے. اور انبیاء و رسول اور اسلاف اور صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور ہمارے محدثین اور فقہا سب کا پیشہ کیا تھا اس پر ڈسکشن کیا ہے میں نے. اس پر ریفرنس بک بھی حوالوں کے ساتھ ہے, مرکزی مکتبہ سے شائع ہے, اس کے کئی زبان میں ترجمے ہو رہے ہیں. تو میں صرف اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالم دین کو کسی کے دباؤ میں نہیں رہنا چاہیے, آزاد پیشہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی زبان آزاد. یہ بات میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں ہیں وہاں سے فوراً آزادی حاصل کرائیں, مسئلہ نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ آپ جہاں موجود ہیں وہاں رہیے, لیکن جتنے بھی انبیاء تھے سب کا آزاد پیشہ, اور ان میں سے اکثر و بیشتر بزنس مین تھے.
اور آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بزنس کیا ہے، آپ خود تاجر تھے، آپ پر تجارت ختم ہے. عشر مبشرہ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بڑے بزنس مین تھے. صحابہ کرام میں آلموسٹ صحابہ بزنس مین تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ الصفا بالتجارہ الصفا بالاسواق، یعنی بازار کی گردش نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ دیر رہنے سے منع کیا. نہیں رہ سکتا تھا میں، اسی لیے حدیث ان سے کم عمر میں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کم عمر میں ہے. جب وہ خلیفہ ہوئے تو پھر وہ گٹھر اٹھایا انہوں نے اور چلے. تو لوگوں نے کہا کہاں چل رہے ہیں، لوگ موجود ہیں آپ کے یہاں، ان کو رہنمائی کرنی ہے آپ کو. پھر لوگوں نے ان کا کہ معاملہ دکھایا، کیا رہنمائی دی کہ آپ کا وقت ہم تمام کو منظم کرنا ہے کہ ساری چیزیں تجارت میں آپ کی نہ جائیں. تو تجارت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. تیسرا تو آشار رزق فی تجارت، بعض لوگ اس کو حدیث لکھتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے. یہ جو ہے وہ بہت مشہور قول ہے، ہمارے کسی سلف میں سے کسی کا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے روزی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصہ تجارت میں ہے، 1 حصہ ادھر ادھر ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کے تاجر تھے، اور وہ کپڑا ایسا ویسا نہیں. آج کی دنیا میں اگر کہا جائے تو برانڈڈ جو گارمنٹس ہے اس کے تاجر تھے. اقمشہ جو یمن کا بہت بہترین کپڑا ہوتا تھا اس کے تاجر تھے، یعنی آپ اور آپ کے تلامذہ صاحب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب تاجر تھے. جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں تقریباً کم و بیش سب تاجر تھے. ہمارے جو فقہاء ہیں یہ سب تاجر تھے، اسلاف کے لوگ تاجر تھے. اور میں کویت گیا جب تو مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں عبداللہ علی المتوع جو وہاں کے بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے اسلاف کی یاد اس لیے تازہ کر دی کہ اسلاف میں سے ایک لمبی فہرست ایسی ہے کہ وہ تجارت کرتے تھے دین اسلام کے لیے. یعنی پوری تجارت کا 5%، 10% ان کے گھر آتا تھا، 90% دین اسلام کے لیے ہوتا تھا. انہوں نے گویا کہ لاکھوں دینار تو آپ کو معلوم ہے 250 روپے کا 1 دینار ہوتا ہے، تو کئی لاکھ دینار کی بلڈنگ تھی. اس کو انہوں نے ایسی دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ، میں نے یہ تیرے لیے خریدا اور تیرے دین کے کاز کے لیے جائے. تو ہمارے پاس تجارت جو ہے نا، وہ تجارت اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تجارت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانا، مجاہدین کے لیے تیار کرنا، مجاہدین کے لیے توشہ تیار کرنا، اور اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تجارت ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے سب تجارت کرتے تھے. آپ جب امامت کریں تو اس کا ایسا نہ لیں اس لیے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے امامت، ہم اعزازی کریں گے، ہم خطبہ دیں گے اعزازی. پھر آپ کے بات میں جو دم ہوگا اور جو طاقت ہوگی اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں اور محدث ہیں، آپ سب نے پڑھا ہے ان کو، وہ بازار کے اندر حدیث بیان کرتے تھے. بازار کے اندر جگہ بنانی تھی اور وہاں تیل کا کاروبار کرتے تھے اور وہاں سے حدیث بیان کرتے تھے. ان کے شاگرد نے دبے الفاظ میں کہا کہ یا شیخ، آپ یہ جو تجارت بھی کرتے ہیں اور حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو اگر یہ روپے پیسے ہمارے پاس نہ ہو تو یہ بادشاہ ہم کو ٹیشو پیپر کی طرح صاف کر کے پھینک دیا کریں. یاد رکھیے جتنے بھی فتوے دیے ہیں درباری ہمارے مفتیان نے، وہ سب حکومتوں کے دباؤ آ کر کے دیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا ستایا گیا کہ جناب آپ چیف جسٹس بن جائیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی فتویٰ ایسا دے دیا جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے تو کیا تم آخرت میں بچا سکو گے؟ ان پر ظلم کیا گیا، اتنی بڑی ہستی کو مارا گیا، پیٹا گیا، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، آخر میں زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا. یہ ساری داستان موجود ہے. امام مالک کے کندھے اکھاڑ دیے گئے. امام شافعی کو خلیفہ مامون نے 2 مرتبہ آرڈر دیا کہ قتل کر دیا جائے، اللہ کو بچانا تھا. اور امام احمد بن حنبل کو تو الامام الممتحن کہا ہی جاتا ہے. تو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی جو سیرت ہے وہ جرأت سے، وہ ہمت سے، اور اللہ اور رسول کی جو باتیں ہیں اس کو بباغ دہل کرنے سے عبارت ہے. تو ہم آپ اس میراث کے امین ہیں، تو اس پر بھی کبھی سوچیے گا، کبھی موقع ملے. محی الدین غازی کہہ رہے تھے، کتابیں تو خیر وہی چھپواتے ہیں مرکز میں، محی الدین غازی یہ کہہ رہے تھے میں اپنی کتاب کی پرچار کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں اور میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں. ایک ندوی صاحب نے اس کی تصحیح کی تھی. جب وہ کمپوز ہو جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی چیز کوئی گڑبڑ تو نہیں آیا، کوئی حدیث کے الفاظ، کوئی قرآن اور کچھ الفاظ وغیرہ. تصحیح کرنے کے لیے ندوی صاحب کو آؤٹ سورسنگ کیا انہوں نے دیا. تو اس سے بتانے لگے کہ جب وہ صاحب لے کر کے کتاب آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب پڑھنے کے بعد ایسا میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی اب تجارت کرنا شروع کروں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ میری کتاب سے نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف اور دین اسلام کا مزاج اور خود جو ہماری پوری
گویا کہ اسلاف کی تاریخ موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ جرأت ہمت جب اسی وقت ہو سکتا ہے جب خود آپ پیسے والے ہو، آزاد پیشہ ہو، کسی کے دباؤ میں نہ ہو اور آپ حکمت اور مصلحت کے شکار نہ ہو. تو ہمارا عالم دین ایسے ہی ہونا چاہیے. آگے بڑھ کر کے ہم تمام کو اس راستے پر سوچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. میں چلتے چلتے آپ حضرات کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جماعت اسلامی کی دعوت پر آپ یہاں آئے تو یہ جماعت اسلامی کی دعوت نہیں ہے، آپ کی دعوت ہے. جماعت اسلامی کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت کا کام کی اساس کتاب و سنت ہوگی، بقیہ باتیں اتنی لی جائیں گی جتنا کتاب و سنت کی اسپرٹ کے مطابق ہو. جماعت کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگ جماعت اسلامی شامل ہو رہے ہیں اس کا موٹیویٹر اور اس کا محرک صرف یہ ہے کہ رضا الہی فلاح آخرت. یہاں پر واہ واہی نہیں ہے، یہاں پر دکھاوا نہیں ہے، یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر اپنا کوئی علمی روب بتانا نہیں ہے، بلکہ سب مل کر کے اللہ رب العزت کے کلمے کو آگے بڑھانا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی میں شورائیت ہے، یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں، 4 سال کے لیے ایک آدمی ذمہ دار ہے، اگلے دن وہ عام رکن ہو جاتا ہے. تو یہاں ذمہ داریاں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے. دروازے سارے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، کندھے سے کندھا ملا کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.